بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک بار پھر جناب قیصر بٹ صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ بلوچوں کے حقوق کیا ہیں. بٹ صاحب، یہ بتائیے کہ جو بلوچوں کے حقوق پہ پیسہ کمایا جاتا ہے، ان کی بڑی دکانداری ہے نا یہ بلوچوں کے حقوق کے نام پہ. بلوچوں کے حقوق ہیں کیا؟ بلوچوں کے وہی حقوق ہیں جو پنجابیوں کے حقوق ہیں، جو سندھیوں کے حقوق ہیں، اور جو پختونوں کے حقوق ہیں، جو گلگت بلتستان والوں کے حقوق ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق ہیں. بلوچستان میں چونکہ میڈیا کی جو خبریں ہوتی ہیں، آپ خود بھی اگر اخبار کے ایڈیٹر ہیں، رہ چکے ہیں، آپ ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی ہیں، آپ ہیں. اب آپ کو اگر ایسی خبر مل جائے سنسنی خیز، تو آپ وہ فرنٹ پیج پہ لگائیں گے، وہ بلوچستان کی خبر ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بلوچستان میں جو حکومت ہے، میر عبدالقدوس بزنجو، وہ بہت بہادر آدمی ہیں. انہوں نے وہ ڈاکٹر اللہ نظر کے علاقے سے الیکشن لڑا، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے ووٹ ان کو ملے، اسی سے وہ بن گئے تھے. 600 ووٹوں سے؟ نہیں، 600 بھی نہیں تھے، 500 بھی نہیں تھے. اچھا. تو وہ بن گئے. پھر وہ انہوں نے آگے کیا کھیل کھیلا. بلوچستان میں ایک حکومت تھی جو کنگز پارٹی ہے، باپ، ہاں جی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی وہاں پر. ہر دفعہ وہاں بنا لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے ایک حکومت بنانے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ بہت ہی شرمناک کھیل ہے بلوچستان میں، ٹھیک ہے. وہاں کے لوگوں کو کبھی اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا حق نہیں ملا، کبھی بھی. باقی بھی ملک میں کون سا ملتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، انجینئرڈ کام. تو عبدالقدوس بزنجو اور سینٹ کے جو چیئرمین ہیں، یہ موجودہ صادق صاحب سنجرانی، انہوں نے وہاں ایک باپ کی حکومت تھی. بلوچستان عوامی پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے جام کمال خان صاحب. انتہائی شریف انسان، انتہائی امانت دار، اتنی بڑی ان کی داڑھی ماشاءاللہ، نیک متقی. ان کی خرابی یہ تھی، ان کو قصور تھا، نہ وہ کھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے. مطلب نہ ان کے نام میں صرف جام ہے، جام کا استعمال نہیں جانتے. ہاں، تو پاکستانی سیاست میں جام بہت چلتا ہے. ہاں، تو انہوں نے جو لوگ پیسے کمانا چاہتے تھے بلوچستان، تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی، تو ہر آدمی چاہتا تھا بھائی وہاں پر اربوں روپے کما لیں. تو وہاں پر یہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، یہ جو چیئرمین ہیں مسٹر صادق سنجرانی، انہوں نے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا اور وہاں پر ایم پی ایس کو خریدا. اور عبدالقدوس بزنجو وہ بڑے کیونکہ وہ ایکٹنگ چیف منسٹر رہ چکے تھے، اب ان کے خون ان کے منہ کو لگا ہوا تھا. تو انہوں نے ملا کر یہ ایک وہاں پر بڑے ایک دبنگ قسم کے ایم پی اے ہیں، وہ ابھی ان کا نام یاد آئے گا. انہوں نے پریس کانفرنس کی وہاں پر اور انہوں نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس جیو میں موجود ہے. انہوں نے جیو میں آ کے یہ کی تھی. سردار یار محمد رند ایم پی اے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں وہاں پریزیڈنٹ تھے، اب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، پی ٹی آئی میں تھے وہ. تو انہوں نے جیو میں ایک انٹرویو میں کہا کہ 3.5 ارب روپے دے کر عبدالقدوس بزنجو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے. اب یہ 3.5 ارب روپے کس کو دیے؟ یہ ظاہر ہے ان کو دیے جو توڑ پھوڑ کر کے گورنمنٹ بناتے، جن کے پاس طاقت تھی. ہاں، تو لوگ جو ہے وہ فیض حمید کا نام لیتے اور باجوہ کا نام لیتے. سردار یار محمد رند نے اپنے انٹرویو کے آخر میں ایک اور بات بھی کی تھی، اگر مجھے ستایا گیا. اس نے کہا کہ یہ جو میں نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے عبدالقدوس بزنجو کا اور سنجرانی کا، تو انہوں نے کہا، اور اس نے ظاہر ہے فیض حمید کا نام تو نہیں لیا تھا، کیونکہ فیض حمید اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، توڑ پھوڑ تو وہی کر رہے تھے، وہی بلا کے لوگوں کو کہہ رہے تھے فلانے کو ووٹ دو، فلانے کو ووٹ دو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب ایک طرف تو جام صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور دوسری طرف وہ جو ہے نا، وہ جو ان کے مخالفین تھے ان کو بھی کہتے تھے ڈٹے رہو، ٹھیک ہے. یہی کام فیض حمید صاحب بھی کر رہے تھے.
وہ جام صاحب کو کہہ رہے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. عمران خان نے کہا تھا میں جام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن پھر بعد میں باجوہ نے اور فیض حمید نے عمران کو بھی الگ کر دیا. ٹھیک ہے, وہ 3.5 ارب روپے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں ابھی یہ سنجرانی صاحب پاکستان کے قائم مقام پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو پاکستان پورا خرید لیں گے. 3.5 ارب روپے میں آپ نے بلوچستان کی حکومت خرید لی. اب تو آپ کو تجربہ ہو گیا نا کہ ایم پی اے کیسے خریدے جاتے ہیں 15 کروڑ میں. تو مسٹر عبدالقدوس بزنجو نے آج جتنے بھی وزیر ہیں بلوچستان میں کم و بیش, سب تو نہیں, اکثر انہوں نے پیسے پول کیے, 15-20 کروڑ روپے دیے عبدالقدوس بزنجو کو, اور وہ انہوں نے توڑ پھوڑ والوں کو دے دیے جو حکومتیں گراتے ہیں اور بٹھاتے ہیں, ان کو دے دیے. انہوں نے ایک نو کانفیڈنس موشن کھڑا کر کے تو جام صاحب کو گھر بھیج دیا اور عبدالقدوس بزنجو صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا. اور اللہ سنا ہے کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب اور صادق سنجرانی صاحب جو ہے نا وہ جام کے کمال کو جانتے ہیں اور جام کا استعمال بھی بہت یقین مانے کہ ان کو پتہ ہے کہ جام کمال خان جو ہے نا کمال ہے ان کو نہیں پتہ ان کے. جام کمال خان جو ہے نا وہ چونکہ ایک شریف آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہے, بہت اس دور کی یہ سیاست, اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے. اس کے دادا نے لسبیلا اسٹیٹ کو پاکستان میں شامل کیا تھا. سب سے پہلے جو ریاستیں جب پاکستان بنا, بلوچستان میں 4 ریاستیں تھیں. سب سے پہلی جس ریاست نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا وہ جام عبدالقادر صاحب تھے جو جام کمال کے دادا تھے. تو پاکستان سے ان لوگوں نے بنایا. یہ تو اب جو حکومت ہے جو 3.5 ارب دے کے مبینہ جائیں اور اپنے پیسے پورے کر چکے ہیں نا, وہ تو کب کے وہاں ٹھیکے ہیں. بلوچستان کے حقوق کی کوئی انہوں نے پاسداری کی ہے؟ ہاں نہیں. اب وہاں پر اب یہ آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ تباہی وہ جو ہے سیلاب سے بلوچستان میں آج بھی لوگ در بدر ہیں. اچھا بٹ صاحب آپ نے جس طرح سندھ میں در بدر ہیں. وہاں جب بارشیں آتی ہیں تو وہاں نالے نہریں تو وہاں نہیں ہیں نا, اور یہ جو بڑے بڑے سیلابی نالے ہیں تو وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے ان کو. ابھی پرسوں کل میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں تو بلوچستان اور کراچی کو ملانے والی جو شاہراہ ہے اس کے اوپر سے ایک پل ٹوٹ گیا ہے اور ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی ہے بلوچستان اور کراچی کے درمیان. ٹریفک بند ہو گئی ہے. اب اس میں پہلے ہی وہ ایک برج گر گیا تھا تو کتنے عرصے تک ٹرین بند رہی. تو بلوچستان میں چونکہ بنیادی جو ہے نا بنیادی قصور وہ بلوچ سرداروں, نوابوں, وزیروں, وزرائے اعلیٰ اور حکمرانوں کا ہے. اور یہ بات بلوچ عوام کو پتہ لگ چکی ہے. بلوچ عوام بہت اچھے لوگ ہیں, بہت ہی اچھے لوگ ہیں. خدا کی قسم کہ اتنے نفیس لوگ پاکستان میں نہیں, اتنے شائستہ لوگ روکھی کی سوکھی کھاتے ہیں اور آرام کی چین کی نیند سوتے ہیں, اور پاکستان کو گالی بھی نہیں دیتے, پاکستان کو بددعا بھی نہیں دیتے. ہاں وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو گالیاں بھی بکتے ہیں, بددعائیں بھی دیتے ہیں, وہ ان کا مسئلہ الگ ہے. ادروائز یہ چونکہ عبدالقدوس بزنجو صاحب ایک نالائق آدمی ہیں, سارا دن تو سویا رہتا ہے. پتہ نہیں جو ہے وہ کیا وجہ ہے ان کی کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ ان کو کور کمانڈر بلاتا ہے تو وہ سوئے ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, سارا دن سوئے رہتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ میں کون سا ان کے بیس پہ آیا ہوں, تو میں تو نہیں سونے کی, ہاں ظاہر ہے پیسے دیا, مال دیا, وہ اور دے دے گا. اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھے ہٹایا کی کوشش کی گئی میں اور دے دوں گا. صحیح ہے. تو ناظرین بٹ صاحب ایک تاریخ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ابھی یہ انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. ایک نشست ان کے ساتھ ہم اور بھی کریں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.